میں کانگریس کے صدر محفل بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، متعدد کتابوں کے خالق، خوبصورت لب و لہجے میں شعر کہتے ہیں، اپنا ایک اسلوب رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حصار ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے، حصار ذات سے باہر نکل جانے کی ٹھانی ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے قراری ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے قراری ہے، کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو، کسی سے پوچھتے کیا ہو جبینوں پر نظر ڈالو، لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاک رفیع الدین راز صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں، صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ رفیع الدین راز کس نے کتنی خاک چھانی ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ آج کی محفل سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اس تنظیم کو شیر و سخن کے جمیل صاحب ہوئے، بنی صاحب ہوئے، مختلف لوگ اور ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ادبی تقریب کے سلسلے میں جو پذیرائی کا سلسلہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اب ان تعلقات پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تعلقات پہ ہی جو کچھ ہوتا ہے، اس طرح خاموش طبع لوگ جو ہے میرا صاحب جیسے خاموش طبع لوگوں کو بہت کم یاد کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی یاد کرے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے لیے محفل سجائی گئی ہے اور ان سے محبت کرنے والے لوگ یہاں آئے ہیں۔ اکثر سیدی نے جس طرح سے منظوم پڑھا ہے وہ تو خیر ان کا الگ ایک رنگ ہے جو بتاتے بھی ہیں۔ یہ تو محمد صاحب سے میری بہت پرانی شناسائی ہے، اعجاز رحمانی صاحب کے سلسلے میں بھی آنا جانا رہا، بیسوں مشاعرے ان کے ساتھ پڑھے ہوں گے، اعجاز صاحب کے ساتھ بھی۔ ان کے جو یعنی شاگرد تو ان کے میرا خیال ہے سینکڑوں ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن 5-7 ایسے تھے جن کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ اعجاز رحمانی کے شاگرد ہیں۔ زیادہ تر شاگرد ایسے رہے جن کے یہاں کوئی ارتقائی سفر نہ ہونے کے برابر رہا، یعنی ہم نے 10-15 سال تک سنتے رہے لیکن وہ ایک جگہ ہی ٹھہرے ہوئے ملے ہوئے۔ لیکن یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور یہی وجہ ہے کہ منظرنامے میں موجود ہیں اور اس وجہ سے، اور ایسا ہوتا بھی ہے منظرنامے میں ہر شخص ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ شاعری ایسی ظالم صنف ہے جو بہت مشکل سے راستہ دیتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت مشکل سے راستہ دیتی ہے، اس کے لیے سخت جانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آدمی سخت جان ہے تو کس جگہ بنا پاتا ہے، کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاعری ایک محبوبہ کی طرح ہوتی ہے، اور بالکل ہوتی نہیں ہے، اور یہ ذی روح ہے۔ شاعری ذی روح ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ذی روح ہے۔ تو محبوبہ جس طرح جو توجہ جو چاہتی ہے وہ، یعنی جس قدر آپ اسے توجہ دیں گے اسی قدر وہ آپ کے ساتھ رویہ رکھے گی۔ اگر آپ یقین مانیے ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ آپ اس کی توجہ اس کی طرف رہے ہر وقت ذرا سا بھی۔ تو شاعری کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ نے شاعری کو پارٹ ٹائم لیا تو یقین مانیے شاعری بھی آپ کو پارٹ ٹائم لے گی۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، شاعری کو جتنا وقت آپ دیں گے شاعری بھی آپ کو اتنا ہی وقت دے گی، شاعری سے جتنا آپ پیار کریں گے شاعری بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرے گی۔ یہ بالکل برابر، اس لیے شاعری ذی روح شاعر ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اسی لیے محسوس ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ وہ جن لوگوں نے شاعری سے پیار کیا وہ ہمیں اعجاز رحمانی کے شاگردوں میں وہ ہمیں منظرنامے میں نظر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے پارٹ ٹائم سمجھا یا جنہوں نے چلو وقت کاٹا جائے تو شاعری وقت کاٹنے کی تو نہیں ہے۔ شاعری تو قدم قدم پہ شاعر کے ذات کی گواہی مانگتی ہے، قدم قدم پہ اس کے ذات کی گواہی مانگتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شاعر اگر فرض کیجیے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میٹرک میں ہے، مختلف کلاسز میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، اسی طرح شاعری مختلف مدارس میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ میٹرک میں ہے آپ یقین نہیں، چاہے وہ 8ویں کلاس میں ہو چاہے میٹرک میں ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کر رہا ہے ہر ایک شخص اس کی عزت کرے گا، شاعری اس کی عزت کروائے گی۔
دنیا اس کے مخالف ہو جائے شادی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن اگر اس نے کہیں میٹرک میں ہوتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ میں بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, شادی دوسری ہی دن سے بے عزت کر دے گی. یقین مانیے شادی دوسرے ہی دن سے بے عزت کر دے گی. بالکل یہ عالم ہے. بلکہ بہت ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک کتاب میں نے یہی سوچا کہ ہے تو کچھ کہہ دوں, تو ان کے لیے ایک کتاب بھی میں نے یہیں بیٹھ کے کہا ہے. میں تیاری کر کے نہیں آتا اور مجھے کہا گیا تھا, اگر کہا گیا ہوتا تو میں لکھ کے کچھ لے آتا. قریب لکھ نہیں کیا گیا تھا. 4 مصرے دیکھیے گا کہ کیسے نہ دیدنی ہو فضائے جمال بزم, کیسے نہ دیدنی ہو فضائے جمال بزم, پیش نگاہ شوق یہ منظر ہے منفرد, پیش نگاہ شوق یہ منظر ہے منفرد. مہکی ہوئی سماعتیں یہ کہہ رہی ہیں راز, محور کے فہم و فکر کا محور ہے منفرد. بہت شکریہ محترم حافظ الدین راز صاحب صدارت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی حاضرین محفل آج کی تقریب کی پہلی نشست اپنے اختتام کو پہنچی.